یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو 8 باتیں سیکھی وہ 8 باتیں تھی کیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حضرت جو باتیں میں نے علم کی، 8 باتیں جو میں نے سیکھی، جو 8 فائدے میں نے سیکھے، اس میں سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ میں نے لوگوں میں غور و فکر کیا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگوں کی کوئی نہ کوئی محبوب چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، کوئی کسی سے کرتا ہے، کوئی مال و دولت سے کرتا ہے، کوئی سلطنت سے کرتا ہے، کوئی بیوی بچوں سے کرتا ہے، کوئی ماں باپ سے کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے کرتا ہے، کوئی دوستوں سے کرتا ہے، ہر کسی سے کوئی نہ کوئی محبت کر رہا ہوتا ہے، کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے غور و فکر کیا، یہ جتنے بھی محبوب ہیں نا، یہ جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں، ان میں سے ساری چیزیں مرض الموت تک ساتھ ہیں یا قبر تک ساتھ ہیں، اس کے بعد کوئی بھی ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں یا تو موت تک ساتھ دیں گی یا قبر تک ساتھ دیں گی، قبر سے واپس آ جائیں گی، اس سے آگے کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ تو میں نے چاہا کہ میرا ساتھی ایسا ہو، میرا دوست ایسا ہو جو قبر سے واپس نہ آئے بلکہ قبر کے اندر میرے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر، میں ایسا دوست تلاش کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ دوست نیک اعمال تھے، اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنا دوست بنایا اور ان پر عمل شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو قبر کے اندر ہی نہ آئے تو دوستی کیسی نبھائے گا بھائی؟ مشکل وقت تو ہے ہی وہ قبر، مشکل وقت میں ساتھ ہی چھوڑ دے تو دوست کیسا؟ میں ایسا دوست چنا جو قبر کے اندر میرے ساتھ جائے، وہ نیک اعمال تھے۔ دوسری بات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے لوگوں میں غور و فکر کیا کہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بس جو کچھ بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی پر غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں نے غور و فکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ سچا ہے۔ میں نے اس پر یقین کیا اور میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، اور میں نے کبھی بھی اپنے نفس کی کوئی بھی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کی جب تک وہ اللہ کی اطاعت پر راضی نہ ہو جائے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرمانبرداری پر راضی ہو جاتا ہے تب میں اس کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرا نفس اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری چیز میں نے یہ سیکھی تھی۔ تیسری چیز کے متعلق حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہے، ہر شخص مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہے، اور جو مال اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پہ غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جب میں نے اس ارشاد میں غور و فکر کیا تو میں نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے راستے میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں میں خرچ کر کے میں نے اپنے مال کو اللہ کے پاس جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسری چیز میں نے سیکھی تھی۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرافت کا معیار یہ ہے کہ انسان بڑی قوم، بڑے قبیلے سے ہو۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ عزت اور شرافت اور شان و شوکت کا معیار یہ ہے کہ انسان کے پاس کثرت سے مال و دولت ہو، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ انسان کے پاس سلطنت ہو۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ میری اولاد، میرا کنبہ زیادہ ہو، کثیر تعداد میں ہو۔ لوگوں کا تو اپنا اپنا خیال ہے
لوگوں نے عزت اور شرافت اور شان و شوکت کے اپنے اپنے معیار مقرر کر رکھے ہیں، لیکن میں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور کیا کہ عزت کا معیار اصل میں ہے کیا، تو رب کائنات کا ارشاد میں نے پڑھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا کہ عزت کا معیار اللہ نے تقوی مقرر کیا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ کے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عزت کا معیار یہ ہے، رب کے ہاں عزت اس سے ملتی ہے، میں نے اسی کو اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پانچویں چیز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، محفل میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کی برائی کر کر کے اس کی پتہ نہیں کتنی تذلیل کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ میں نے اس میں غور و فکر کیا کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایسا حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر میں نے غور کیا کہ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ کسی کی شان و شوکت کی وجہ سے، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے، کسی کی سلطنت کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کسی کو اس کا مرتبہ پسند نہیں ہے، اس کے مرتبے کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ یہ چیزیں حسد کرنے والی ہیں، وہ ان کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اور پھر حسد کی وجہ سے برائیاں کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں غور و فکر کیا، اللہ کا ارشاد میں نے پڑھا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے ان کے درمیان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کس نے تقسیم کیا؟ رب فرماتا ہے ہم نے تقسیم کیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے غور و فکر کیا کہ کسی کو اگر دنیا میں کوئی شان و شوکت ملی ہے اللہ نے دی ہے، کسی کو عزت ملی ہے اللہ نے دی ہے، کسی کو دولت ملی ہے اللہ نے دی ہے، کسی کو اولاد زیادہ ملی ہے اللہ نے دی ہے، تو میرے پاس کچھ نہیں، تو میں نے کہا یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے حسد چھوڑ دیا، میں نے لوگوں کی برائیاں چھوڑ دی، یہ تقسیم تو رب کی ہے، اس کو دیا تو رب نے دیا، مجھے نہیں دیا تو رب نے دیا، میں رب کی عطا پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رضا بالقضاء، سبحان اللہ نے جو مقرر فرمایا اس پہ راضی۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ مقام و مرتبہ ہے جسے اولیاء اللہ، صفیاء، بزرگان دین مقام تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ انسان اللہ کی ہر بات پہ راضی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا چھٹی چیز، فرمایا لوگوں میں نے غور و فکر کیا کہ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، کسی نہ کسی سبب سے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر لیتے ہیں دشمنی کا، دشمنی ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رب کائنات نے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو، تم اسے اپنا دشمن بناؤ، تم اسے اپنا دشمن مانو۔ تو فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ میرا دشمن لوگوں میں سے کوئی نہیں، میرا دشمن شیطان ہے، میں نے اسی سے دشمنی رکھ لی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سے دشمنی ہے ہی نہیں تو لوگوں سے دشمنی پالیں کیا؟ میرا دشمن تو شیطان ہے، لوگ ہیں ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی دشمنی سے چھٹکارا مل گیا۔ سبحان اللہ۔ جب پتہ چل گیا کہ دشمن میرے لوگ نہیں ہیں، دشمن میرا شیطان ہے۔ اللہ۔ پھر ساتویں چیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگ روزی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، اور اس روزی کی تلاش کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، جہاں سے آتا ہے لے لیتے ہیں، جیسے آتا ہے لے لیتے ہیں، کوئی جانچ پرکھ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، میں اس کو لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا، کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا، جس طرح ملتا ہے جو ملتا ہے لے لیتے ہیں، حرام و حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے کلام میں غور و فکر کیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کہ زمین میں کوئی بھی جاندار چیز ایسی نہیں ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا میں بے پرواہ ہو گیا رزق سے بے پرواہ ہو کر کہ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. سبحان اللہ. مجھے رزق کی پرواہ نہیں. اللہ اللہ. ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی شخص نے آپ نے باس مباحثہ کیا، وہ کہنے لگا کھاتے کہاں سے پیتے کہاں سے، یہ وہ اس طرح کیا. تو آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ دیتا ہے تو کھاتا ہوں. اس نے کہا یہی بات ہے تو نکلو نا جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں پہ جا کے کھاؤ پیو، میں دیکھوں تمہیں اللہ کیسے دیتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں تشریف لے گئے. 2 سال آپ نے ایک غار میں وہاں عبادت میں گزارے، کہیں کوئی محنت مزدوری کرنے نہیں گئے، کہیں رزق کی تلاش میں نہیں نکلے. آپ کے پاس صبح و شام رزق پہنچ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. رزق پہنچ جایا کرتا تھا. 8ویں چیز اور آخری چیز، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے لوگوں میں غور و فکر کیا کہ لوگ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتے ہیں. کوئی مال و دولت پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی سلطنت پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی کس پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی کس پہ بھروسہ کرتا ہے. لیکن میں نے جب اللہ کا ارشاد پڑھا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کیا تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. سبحان. فرمایا میں نے سب سے بھروسہ توڑ کے اللہ کی ذات پہ توکل کر لیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ 8 باتیں سنی تو آپ نے فرمایا بڑا خوش نصیب شخص ہے وہ جس نے یہ 8 باتیں سیکھی. اے حاتم، میں نے تورات میں، میں نے انجیل میں نے زبور میں نے قرآن میں غور و فکر کیا، ان کی تعلیمات میں نے ان 8 باتوں کو پایا. جو شخص ان 8 باتوں پہ عمل کرے گا گویا کہ وہ ان آسمانی 4 کتابوں پہ عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ